السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولیمہ نکاح کا ادب ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھا۔ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا بھی ہو، یعنی ایک بکری جو ہے چاہے اتنا بھی گنجائش ہو تو ولیمہ کرو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ولیمہ 3 دن کے اندر اندر کر لینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو 1 ہفتے کے اندر اسے ہر صورت کر لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا تو لوگوں کو گوشت روٹی پیٹ بھر کر کھلایا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب ولیمہ میں کسی کو بلایا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 رات قیام فرمایا، جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خلوت کی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ میں لوگوں کو، مسلمانوں کو دعوت دی۔ تو اس وقت روٹی تو نہ تھی، نہ گوشت تھا، تو دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھجوریں، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، تو اس سے ولیمہ فرمایا گیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ولیمہ کا کھانا غریبوں کا حق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کا کھانا برا کھانا ہے جس میں خوشحال اور دولت مندوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جس شخص نے دعوت سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ گویا ولیمہ میں غریب لوگوں کو بلانا ضروری ہے، اور اگر دعوت ولیمہ آئے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جو شخص بغیر بلائے کسی کے ہاں کھانے پر چلا جائے تو وہ چوروں کی طرح آیا اور مال لوٹ کر واپس ہوا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا جب دعوت ولیمہ آئے تو قبول کریں، اگر کوئی عذر کوئی ضروری ہو تو وہ شرعی طور پر تو پھر آپ وہ عذر کر سکتے ہیں، لیکن دعوت ولیمہ آئے تو قبول کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بغیر دعوت کے، اسے بلایا نہیں گیا لیکن بغیر دعوت کے چلا گیا اور اس نے کھانا کھایا اور اس کے بارے میں فرمایا گیا وہ ایک چور کی شکل میں گیا اور مال لوٹ کر واپس آیا۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی میں پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے، اور جو اپنے آپ کو مشہور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔
یعنی شادی میں پہلے دن کھانا کھلا سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کھلا سکتے ہیں، پہلے دن بہتر ہے، دوسرے دن سنت ہے، تیسرے دن اگر کھانا کھلائیں گے تو وہ اپنی مشہوری کر رہا ہے، بندہ ہوا مار رہے ہیں۔ تو ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق اگر بندہ ایسا کوئی کرے گا تو سمجھے وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، اپنے آپ کو مشہور کر رہا ہے، اور پھر رسوائی اس کو ضرور ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے دعوت میں مدعو کیا جائے اسے چاہیے کہ دعوت قبول کرے، پھر چاہے کھائے یا نہ کھائے۔ یعنی دعوت قبول کرے جائے، اور اگر پھر وہاں پر وہ دعوت میں ضرور جائے، پھر چاہے اس میں کھائے یا نہ کھائے، وہ اس کی مرضی ہے، دعوت کو قبول ضرور کرے۔ اسی طرح سے دوسرا جو ادب ہے نکاح کا، وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئے، مرد عورت کا رنج برداشت کرے، اس کی ناشکری پر صبر کرے۔ یعنی اگر عورت ناشکری ہے تو صبر کرے، اللہ بندے کو اجر دے گا اس کا۔ حدیث شریف میں ہے، عورتوں کو ضعف اور چھپانے کی چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ان کے ضعف کا علاج خاموشی ہے، اور چھپانے کی تدبیر یہ ہے کہ وہ گھر میں بند رہیں۔ یعنی عورتوں کو گھر میں بند رہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت نام ہی ایسا ہے پردے میں رہنے والا، پردے میں رہنے والی چیز کو عورت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کی بد خصلتی پر صبر کرے اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر ملا تھا۔ اندازہ لگائیں کتنا ثواب ملے گا۔ لوگوں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ 3 باتیں آہستہ آہستہ فرما رہے تھے۔ جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے تو 3 باتیں آہستہ آہستہ فرما رہے تھے۔ پہلی بات، نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات فرمائی، غلام اور لونڈی اور جو نوکر ہیں ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ تیسری بات فرمائی عورتوں کے بارے میں کہ یہ تمہاری قیدی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو، ان کے ساتھ اچھی طرح نباہ کیا کرو۔ تو یہ تھے الفاظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے غصے پر صبر و تحمل فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے غصے سے انہیں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بد زبان تو جواب دیتی ہے۔ وہ بولی، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افسوس ہے کہ اگر فرما بردار نہ ہو۔ پھر اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، دیکھ کر فرمانے لگے، خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا کرو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری نہ کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوست رکھتے ہیں اور ان کی ناز برداری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سے بہتر ہوں۔ اسی طرح سے نکاح کا تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنی بیوی یا بیویوں کے ساتھ خوش مزاج رہے، خوش طبع رہے، اور ان کی عقل کے موافق رہے۔ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ خوش طبعی نہ کر سکا
جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑے کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور دوبارہ دوڑے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے نکل گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا کہ اب تم برابر ہو گئے۔ ایک دن حبشی کھیلتے کودتے ہوئے گلی میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عائشہ تم چاہتی ہو انہیں دیکھو؟ تو فرمایا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر ٹھولی رکھ کر دیر تک دیکھتی رہی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کی بات تھی۔ غور کریں آپ کو اس سے کتنا سبق ملتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرد اپنی اہلیہ کے ساتھ لڑکوں کی طرح رہے اور خانہ داری میں مردوں کی طرح رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ جب گھر میں آئے ہنستے ہوئے آئے اور جب باہر جائے تو چپ جائے، جو حلال پائے اسے کھائے اور جو نہ پائے اسے نہ پوچھے۔ کھیل اور مذاق میں یہ چوتھا ادب ہے نکاح کا کہ کھیل اور مذاق جو اسلام میں جائز ہو، اس میں اتنا درجہ آگے نہ بڑھ جائے کہ جو ہے وہ اسلام کی حد کو پار کر جائے، اور برے کاموں میں عورتوں کی موافقت بندہ نہ کرے۔ جو کام شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیہ کر دے۔ تو اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں ان کا رتبہ عورتوں کے اوپر ہے، مرد غلبہ رکھنے والے ہیں عورتوں پر، دوسرے لفظوں میں مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کا غلام جو ہوتا ہے نا وہ بدبخت ہوتا ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی لونڈی بنی رہے بلکہ خاوند کو غلام نہ بنائے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرو لیکن ان کے کہنے کے خلاف عمل کرو۔ مشورہ کرو لیکن ان کے کہنے کے خلاف عمل کرو، کیونکہ عورت جو ہے اس کا مشورہ جو ہوتا ہے وہ اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ عورت ذات سرکش نفس کی طرح ہے، اگر ذرا بھی وہ مرد ان کو اگر ان کے حال پر چھوڑ دے تو وہ حد سے گزر جائے گی۔ یعنی عورت کو اگر اس کو آزادی دی جائے تو وہ حد سے گزر جاتی ہے۔ دیکھا نا آزادی دیں تو وہ ننگی ہو جاتی ہیں۔ یہ ویسٹرن کلچر سارا آپ کو نظر آتا ہے، اور جس کا تدارک پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی کمزوری کا علاج صبر و تحمل ہے، اور تدبیر اور حکمت اس کی دوا ہے۔ مرد طبیب کی طرح رہے، ہر بات کا علاج کرے، صبر و تحمل کو کبھی نہ چھوڑے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنا طلاق ہے، اس لیے اس سے اس کے ٹیڑھے پن میں ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اخلاقی پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کا غصہ اور ہر قسم کی تلخی جو ہے اس سے ہمیں بچائے، اور گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد اور رحمت اور بخشش اور کرم سے نوازے۔
آمین۔